مسیح کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہوں. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں میری بیگم لبنہ ولیم اور میری صاحبزادی تحلیم ولیم. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج پھر فضل دیا کہ ہم آپ کی عبادت میں آپ کے شریک ہو سکیں اور آپ کو اپنی عبادت میں شریک کر سکیں. آئیں آغاز میں ہم خداوند کے حضور جھکیں اور دعا کریں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے دعا میں شامل ہونے کا وقت بخش دیا ہے. باپ تیرے سامنے جھکتے ہیں, اپنے دلوں کو خداوند تیرے سامنے انڈیل دیتے ہیں. ہمیں پاک کر اور خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا اور اپنا کلام ہمیں سمجھنا سکھا. دعا کو سن اور قبول کر. آمین. آئیں ہم خداوند کی عبادت شروع کریں اور ہم آغاز میں گائیں گے زبور 40. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. او خطرے دے ٹوئے تے کھو گیا تو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر. او خطرے دے ٹوئے تے کھو گیا تو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر. چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدماں نوں استواری. چٹان تے رکھے پیر میرے تے بخشی قدماں نوں استواری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. مبارکو سیدہ حال جانو یہوہ اُتے بھروسہ جس دا. مبارکو سیدہ حال جانو یہوہ اُتے بھروسہ جس دا. گھمنڈیاں کولیو نہیں جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. گھمنڈیاں کولیو نہیں جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری. خداوند کا شکر ہو کہ ہم اس کی پرستش کر پائے زبور 40 کے وسیلے سے. آئیں ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں اور میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے پہلے اپنی بیٹی تحلیم سے سنیں گے. Philippians chapter 2 verse 9. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. اردو میں تلاوت ہم لبنہ سے سنیں گے اپنی بیگم سے. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایک مختصر سی دعا کریں. قدوس خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے موقع دیا کہ ہم تیرے حضور جمع ہو سکیں اور تیرے کلام کو سن سکیں.
خدا پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر اور بخش دے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار کر سکیں۔ خدا پاک رو تیرے کلام کا جو بیج ہے ہماری زندگیوں میں جب بویا جائے تو یہ 30 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ تو ہماری مدد کر، رہنمائی کر اور بخش دے کہ تیرے کلام کی جو سچائیاں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی لائیں اور روزوں کے ایام میں ہم تجھ میں اور زیادہ مضبوط اور گہرے ہو سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ جب بھی ہم اپنے سے بڑی یا بلند کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ جب میں دبئی میں گیا اور ہم نے وہاں برج خلیفہ دیکھا تو سچ مچ اس کی جو قدامت تھی یا اس کی جو بلندی تھی وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اسی طریقے سے جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں تو خدا کے قریب آنا جو ہے وہ اکثر لوگوں کے اندر حلیمی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ جتنے زیادہ خدا کے قریب ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ عام لوگوں سے دور ہونا شروع کر دیتے ہیں، عام لوگوں کو اپنے سے کمتر، اپنے سے گھٹیا، غیر روحانی، غیر نجات یافتہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں لوگ گنہگار دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے عام انسانی تجربے کے خلاف ہے، کیونکہ عام انسانی تجربہ یہ نہیں۔ عام انسانی تجربہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات میں عمارت کی کر رہا ہوں، ایک بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بلند طاقتور کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کیا رویہ ہے کہ جب ہم خداوند کے قریب جاتے ہیں، خداوند ہمیں برکتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، خداوند ہمیں کلام سنانے کی نعمت دیتا ہے، دعائیں کرنے کی نعمت دیتا ہے، بدروحوں کو نکالنے کی نعمت دیتا ہے، لوگوں کو شفائیں دینے کی قدرت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو ہم لوگوں کو کمتر کیوں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ انسانی رویے کے الٹ بات ہے، حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے۔ کیونکہ جب ہم یسایہ کو دیکھتے ہیں، جب آپ یسایہ 6 باب دیکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں یسایہ خداوند کے گھر میں خداوند کے جلال کو دیکھتا ہے، اس کی قوت کو دیکھتا ہے، اس کی عظمت کو دیکھتا ہے، اور وہاں جب خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنی حالت کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ پاتا ہے خدا کے سامنے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں اس لائق نہیں کہ تیری پرستش کر سکوں، میری جو زبان ہے وہ ناپاک ہے، میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں۔ اور پھر خدا اس کو اس حالت سے نکالتا ہے اور اسے سرفرازی اور بلندی بخشتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ گنہگار ہے۔ لیکن ہم اپنے تجربے کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جب خدا کے قریب جاتے ہیں تو لوگوں سے کیوں دور جاتے ہیں؟ ہمیں یہ تکبر کیوں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے افضل ہو گئے ہیں، اعلیٰ ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، مجھے کلام زیادہ آتا ہے، مجھے یہ زیادہ آتا ہے، اور لوگ نجات یافتہ ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جنازے میں تھا اور جنازہ ابھی اٹھایا جانا تھا اور آخری دعا ہو رہی تھی قبرستان میں لے کے جانے سے پہلے، اور وہاں جو خدا کے خادم تھے انہوں نے کہا خداوند تو جانتا ہے کہ یہ شخص گنہگار تھا، بدکار تھا، اس نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ گناہ میں گزاری، میں اس کے لیے کیا دعا کروں؟ اور میں حیران تھا کہ وہ شخص اس سے کیا دشمنی نکال رہا تھا۔ ایک شخص ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کی برائیاں دعا میں بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا میں اس کی برائیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ اس کی اپنی زندگی تھی، اس نے جیسی بھی گزار دی۔ لیکن ہم کبھی کبھی جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، وہ شاید کبھی کبھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کے گناہ، لوگوں کی بدیاں، لوگوں کی بدکاریاں، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے اس جنازے کو رکوایا اور میں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے دوبارہ دعا کرنی ہے، کیونکہ جب جنازوں پہ دعا کی جاتی ہے تو ہم جنازے کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں گھرانے کے لیے، جن کے خاندان سے ایک شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ وہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیسے کسی کے سامنے اس کے بیٹے کے گناہ گنوا رہے ہیں جبکہ وہ مر چکا ہے، اور چند لمحوں کے بعد یا چند منٹوں یا گھنٹوں کے بعد اسے خاک کے سپرد کر دینا پڑے گا؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ آئیں اپنے حوالے کی طرف رجوع کریں
فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 9 آیت میں یہاں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ فلپیوں کا خط اس کا 2 باب آپ سے انجان حوالہ نہیں ہے، یہ ایسا حوالہ نہیں ہے جو ہماری کلیسیا میں پڑھا نہیں جاتا، یہ ایسا حوالہ نہیں ہے جس کے اوپر کبھی کلام سنایا نہیں جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کے اوپر پیغامات سنے ہوں گے، اس آیت کو پڑھا ہوگا، اور اس پورے حوالے میں جو مسیح کا نقطہ عروج ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے خدا ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ ان کے درمیان آ کے بس گیا جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب آپ پرانا نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو ملتا ہے خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی اپنی قدرت کو، اپنے جاہ و جلال کو اور اپنی اس پھسنگ کر دینے والی آنکھ کو استعمال نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے درمیان جو گنہگار تھے اس میں وہ بھی تھا جو بری نیت سے مسیح خداوند کو ملنے والے ہدیہ جات میں سے پیسے چوری کیا کرتا تھا۔ اس میں دیگر شاگرد بھی تھے جو انسان تھے اور ان کی زندگی میں تمام کمزوریاں ہوں گی۔ وہ تب بھی ان کے درمیان رہا جب اس کے گرد سازشیں بنی جا رہی تھیں۔ وہ تب بھی ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن اس نے انسانوں سے دور ہونے کی بجائے انسانوں کے قریب جانے کو قبول کیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ روزوں کے ایام میں جب ہم خداوند کے قریب جاتے ہیں تو خداوند کے قریب جانے سے ہمارے اندر حلیمی آنی چاہیے۔ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں تو خاک ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں خداوند کے لیے، خداوند کے نزدیک میری اوقات کچھ نہیں ہے۔ اور جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر ہم عام لوگوں سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں ایک دفعہ ایک شخص کو سمجھا رہا تھا کہ کئی مرتبہ ہم دیگر لوگوں کو غیر نجات یافتہ کہہ کے ایسے سمجھتے کہ شاید وہ دوسرے درجے کے مسیحی ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ بات، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آپ کے سامنے آتا ہے وہ مسیح کا خون خریدا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حلیم کرنا چاہیے، اور اگر حلیم کریں گے جیسے مسیح خداوند نے اپنے آپ کو حلیم کیا، اس نے سب کچھ برداشت کیا، اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اسے بہت سر بلند کیا۔ اس کا نام اس لیے سب ناموں سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو حلیم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فروتن کرنے کی ضرورت ہے۔ فروتن لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اپنے تن کو جھکا دینا۔ ہمیں فروتنی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے اکثر آپ جاپنیز کو، چائنیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ سلام کرتے وقت اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اس کو فروتن کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھکا لینا۔ ہمیں خداوند کے حضور نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے حضور بھی اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کائنات میں جس انسان سے بھی آپ ملیں گے 2000 سال پہلے مسیح خداوند نے اس کی خاطر اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، تو وہ کیسے کمتر ہو سکتا ہے، وہ کیسے بے قیمت ہو سکتا ہے؟ جس کی قیمت مسیح کا خون ہے اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز اس کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جب روزہ رکھیں تو اپنے اندر حلیمی کا عنصر پیدا کریں، اور کئی مرتبہ جب ہم لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو بچانے کی ہم میں قوت، قدرت اور سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دی اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، سب ناموں سے اعلیٰ۔ اور اس نام کی عظمت آگے جا کے بیان کرتا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک گھٹنا۔ میں حیران ہوں کہ مسیح خداوند کو وہ لوگ بھی ماننے پہ مجبور ہیں جو دراصل چاہتے ہیں کہ تاریخ میں سے مسیح خداوند کا نام مٹا دیں، وہ بھی اسے ماننے پہ مجبور ہیں۔
ایک قدیم بزرگ تھے ہمارے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مسیح کا نام لیے بغیر ہم نہ بینکوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، نہ شادیاں کروا سکتے ہیں، اور نہ کوئی اور کام کروا سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ کو جب مسیح خداوند نے اس دنیا میں قدم رکھا تو دو حصوں میں بانٹ دیا، تاریخ قبل از مسیح اور میرے خداوند کا سال۔ تو یہ جو تاریخ آج کی ہے، سن 2022، یہ میرے خداوند کا سال ہے۔ تو میرے خداوند کے سال کو ماننے کے لیے وہ لوگ بھی مجبور ہیں جو دراصل اسے مانتے نہیں اور اس کا نام اس کائنات سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ آئے خداوند کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں یہ اوقات بخشی، ہماری اوقات کو اس نے اس قابل کر دیا کہ ہم اسے پہچان سکیں اور اس کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند، ہم اکثر روحانیت میں اور تیرے حضور جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں، کلام میں گہرائی حاصل کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم عام انسانوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فضل بخش دے کہ مسیح نے گنہگاروں میں آ کر بس کر ان کے گناہوں کو، ان کی بدیوں کو، ان کی سب چیزوں کو برداشت کیا اور میرے گھرانے کی اور پوری کائنات کی نجات کا انتظام کیا۔ بخش دے خداوندا کہ ہم بھی تیرے حضور مضبوط ہوں اور اس نجات کے پیغام کو جو تو نے ہمیں بخشا ہے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ وہ بھی اس نام کو جان سکیں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ فضل نہ صرف میرے گھرانے کو بلکہ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو بھی بخش دے جو آن لائن ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔